میں نہیں مانتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا سمل۔ مجھے تو لگتا ہے تمہارے دماغ کا کوئی پیچ ڈھیلا ہو گیا ہے۔ کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو، وہ بھی اپنی بہن کے بارے میں؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ سلطان کا لہجہ اتنا جاندار اور خونخوار تھا کہ وہ 18 سال کی معصوم سی ستارہ سہم کر بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے خطرناک تیور دیکھ کر وہ مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ کر پائی اور آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ سلطان کا رویہ ہمیشہ اس کے ساتھ بھائیوں والا رہا تھا۔ اس نے کبھی ستارہ سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی تھی، اور اب وہ ایسے بھڑک رہا تھا جیسے اپنے لہجے کی آنچ سے اسے جلا کر بھسم کر ڈالے گا۔ وہ پورے خاندان کا سب سے سلجھا ہوا فرد تھا، مگر آج اس کے سامنے غضبناک کھڑا تھا۔ کل اس کی میرے ساتھ شادی ہے، ساری تیاریاں مکمل ہیں، اس کے ہاتھ میں میرے نام کی مہندی لگ چکی ہے، اور تم کہتی ہو کہ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ سلطان بھائی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں آپ سے بھلا جھوٹ کیوں بولوں گی؟ منہل آپی نے مجھے خود کہا تھا کہ وہ شاپنگ سے واپس آئیں گی تو میرے ساتھ پارلر جائیں گی۔ میں انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے بہت بار انہیں کال کی، لیکن ان کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ پھر میں ان کے کمرے میں گئی تو وہاں مجھے ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط ملا۔ ستارہ نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کاغذ کا ٹکڑا سلطان کی طرف بڑھایا جو اسے ڈریسنگ ٹیبل سے ملا تھا۔ سلطان نے جھپٹ کر وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے لیا۔ اس کی آنکھیں بری طرح جل رہی تھیں اور دماغ سوچ سوچ کر شل ہو رہا تھا کہ منہل اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے خط کی سطروں پر نگاہ ڈالی، وہ پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ وہ منہل کی ایک ایک رگ سے واقف تھا، اس کی تحریر کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ 28 سال کا کٹریل نوجوان اس لمحے بری طرح ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ وہ اس کے بچپن کی منگیتر تھی۔ اس نے ہمیشہ منہل کے لیے اپنے دل میں ایک خاص مقام رکھا تھا، لیکن وہ اس کی محبت اور عزت کو خاک میں ملا کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی تھی۔ صبح بارات آنی تھی اور وہ پورے خاندان کو رسوا کر کے اپنی مرضی کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ سلطان کی والدہ بی اماں تو جیسے سکتے میں چلی گئی تھی۔ جس گھر میں شہنائیوں کی گونج ہونی تھی، وہاں ماتم کا سماں تھا۔ سلطان اس تحریر کو مٹی میں بھینچتا شکستہ قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بند ہو گیا۔ تبھی خاندان کے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر کی عزت اور وقار کو مٹی میں ملنے سے بچائیں گے۔ سلطان کے والد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں تم کس کرب سے گزرے ہو، لیکن ہمارے پاس اس ذلت سے بچنے کا اب ایک ہی راستہ ہے۔ یہ شادی ہر حال میں کل ہونی چاہیے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہارا نکاح ستارہ کے ساتھ کر دوں گا۔ ستارہ نے جیسے ہی یہ سنا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں نہیں، میں نہیں کر سکتی۔ بھلا سلطان بھائی سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ لیکن بی امار والد کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ ایک بیٹی تو ہمیں رسوا کر کے چلی گئی ہے، اب تم ہماری لاج رکھ لو ستارہ۔ والد کے ان الفاظ نے ستارہ کو بے بس کر دیا۔ دوسری طرف سلطان نے بھی گہری سوچ کے بعد کہہ دیا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ لوگ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اور پھر ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ وہ دونوں ایک ان چاہی رشتے میں بندھ چکے تھے۔ ستارہ نکاح کے بعد سلطان کے سامنے آنے سے کتراتی تھی۔ وہ جب بھی گھر آتا تو وہ کمرے میں چھپ جاتی۔ زندگی کے دن اسی طرح خاموشی سے گزر رہے تھے کہ ایک رات بارش زور پر تھی اور ویسا ہی طوفان اٹھا تھا جو ہر چیز کو تباہ کر دے۔ ستارہ بادلوں کی گرج سے سہم کر کمبل میں لپٹ گئی۔ سلطان اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ جب اسے ستارہ کا خیال آیا کہ وہ اس موسم سے بہت ڈرتی ہے، وہ تیز قدموں سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ستارہ کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ستارہ، سلطان نے مدھم آواز میں پکارا۔ ستارہ نے جیسے ہی اس کی آواز سنی، کمبل ہٹا کر نم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کی حسین آنکھوں اور بھیگے چہرے کو دیکھ کر سلطان ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ سلطان نے کمبل دور پھینک کر بری طرح اس کے سینے سے لپٹ گئی۔
سلطان بھائی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز میرے ساتھ رہیں۔ سلطان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن اس کے الفاظ نے سلطان کے دل میں آگ لگا دی۔ اس نے ستارہ کا چہرہ اوپر اٹھایا اور سخت لہجے میں بولا، تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے بھائی کہنے کی؟ تم بھول گئی ہو کہ تم اب میری بیوی ہو؟ ستارہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، سلطان نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور اس کے لرزتے لبوں کے قریب جھک کر بولا، آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، اور آئندہ یہ غلطی کبھی مت کرنا۔ سلطان کا لفظ ستارہ کے لیے بالکل اجنبی، سنسنی خیز تھا۔ اس کے لہجے کی سختی نے ستارہ کے حواس گم کر دیے۔ وہ جنونی ہوتا ہوا ستارہ کی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھانے لگا۔ ستارہ کا نازک سا وجود اس کے فولادی بازوؤں میں جیسے تھم سا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد سلطان نے اسے جھٹکے سے خود سے دور کیا اور اس کے سرخ ہوتے چہرے کو مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ اب تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ آئندہ یہ غلطی کبھی مت کرنا، ورنہ میں وہ کروں گا جو تم سہ نہیں پاؤ گے۔ سلطان کے ان سخت الفاظ نے ستارہ کو اندر تک لرزا دیا۔ اس نے بدحواس ہو کر خود کو سلطان سے دور کرنا چاہا، مگر سلطان نے اس کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے ستارہ کو غور سے دیکھا اور گہرے لہجے میں بولا، میں تو تمہیں ایک چھوٹی سی بچی سمجھتا تھا، لیکن تم اتنی بھی چھوٹی نہیں ہو میری جان۔ سلطان کی بے باک نظریں ستارہ کے وجود کا احاطہ کر رہی تھیں۔ وہ بری طرح سہم گئی اور خود کو چھپانے کے لیے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ آئی ایم سوری، میں آئندہ ایسا نہیں کہوں گی، پلیز مجھے اس طرح مت چھوئیں، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ ستارہ کی آواز لرز رہی تھی۔ سلطان نے اب کی بار نرمی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، بس ایک طوفانی رات کو گزر جانے دو اور میرے اندر کا طوفان بھی تھم جانے دو۔ آج کی رات میرے قریب رہو۔ وہ ستارہ کے پہلو میں لیٹ گیا۔ ستارہ کی تیز ہوتی دھڑکنوں کی آواز وہ صاف سن سکتا تھا، جبکہ وہ شرماتی ہوئی کسی گلابی گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ سلطان دوبارہ اس کے قریب جھکنے ہی والا تھا کہ باہر کے شور پر چونک گیا۔ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ملازم نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئیں۔ دہلیز پر مناہل کھڑی تھی، بھیگی ہوئی کپڑے کیچڑ میں لڑھتے ہوئے اور چہرے پر موج جیسی زردی۔ پی اماں ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی آئیں۔ مناہل فرش پر گر کر تڑپنے لگی۔ ستارہ سلطان بھی بھاگ چلے آئے۔ سلطان اسے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں رحم کی کوئی رمق نہیں تھی۔ اس نے گرج کر کہا، اسے اندر مت لانا بی اماں، یہ لڑکی ہمارے لیے مر چکی ہے۔ مناہل نے لرزتی آنکھوں سے سلطان کو دیکھا۔ مجھے معاف کر دو سلطان، وہ میرا پاگل پن تھا۔ اس شخص نے مجھ سے شادی تو کی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ مجھے جائیداد سے کچھ نہیں ملے گا تو اس نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں بے آسرا ہو چکی ہوں۔ سب سکتے میں تھے، لیکن ابھی قیامت باقی تھی۔ مناہل نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سسکی لی۔ میں امید سے ہوں بی اماں، میں کہاں جاتی؟ سلطان نے نفرت سے رخ پھیر لیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ انسانیت کے ناطے مناہل کو پناہ تو مل گئی، لیکن اسے وہ مقام نہ مل سکا جو کبھی اس کا تھا۔ وہ گھر کے ایک کونے میں پڑی رہتی اور ستارہ ہی تھی جو چھپ چھپ کر اپنی بہن کا خیال رکھتی تھی، اسے کھانا دیتی، اس کے آنسو پوچھتی۔ مہینے گزر گئے۔ مناہل ذہنی اور جسمانی طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ جب ڈلیوری کا وقت آیا تو ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ اس کا بچنا ناممکن ہے۔ لیبر روم کے باہر سلطان خاموش کھڑا تھا، جبکہ ستارہ رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نرس باہر آئیں اور ایک نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز گونجی۔ مبارک ہو، لڑکا ہوا ہے، لیکن مریضہ کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ سب اندر گئے۔ مناہل کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے ستارہ کا ہاتھ پکڑا۔ ستارہ، تم نے بہن ہونے کا حق ادا کیا، اب میری آخری خواہش پوری کرو، میرے بچے کو ماں کا پیار دینا۔ اسے کبھی یہ مت بتانا کہ وہ میری اولاد ہے، بس یہ بتانا اس کی ماں تم ہو۔ سلطان، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ مناہل کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اس نے ایک ہچکی لی اور ستارہ کا ہاتھ تھامے تھامے اس کی آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔
گھر میں ایک بار پھر صف ماتم بچھ گئی۔ مناہل اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کر کے جا چکی تھی، مگر پیچھے ایک ننھی جان چھوڑ گئی۔ بچے کی ذمہ داری قدرتی طور پر ستارہ پر آ گئی۔ اس نے بچے کا نام سانم رکھا۔ 40 دن گزر گئے۔ ایک شام خاندان کے بڑے جمع تھے۔ ستارہ پر ایک نئی ذمہ داری آن پڑی تھی۔ اسے اب مکمل طور پر سلطان کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں منتقل ہونا تھا۔ رات گئے اسے سلطان کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں کبھی مناہل کے خواب بستے تھے، لیکن آج ستارہ وہاں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اسے یاد تھا کہ سلطان نے کہا تھا کہ وہ اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھے گا۔ وہ بیڈ کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی جب دروازہ کھلا۔ سلطان اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں آہٹ ستارہ کا دل حلق میں آ گیا۔ سلطان چڑھ کے بٹن کھولتا اس کے قریب آیا اور اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی جانور نہیں ہوں۔ سلطان کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ مجھے تم سے یا اس رشتے سے فی الحال کوئی توقعات نہیں ہے۔ تم سانم کی ماں ہو اور میری بیوی، تمہیں پوری عزت ملے گی، مگر محبت کی امید مجھ سے مت رکھنا۔ میرا دل ان سب چیزوں سے بھر چکا ہے۔ ستارہ کو جیسے نئی زندگی مل گئی۔ جی سلطان بھائی، وہ رکی۔ سلطان نے اسے گھور کر دیکھا۔ آئندہ مجھے بھائی مت کہنا۔ جانتی ہو نا اس رات کیا ہوا تھا؟ اگر مناہل واپس نہ آتی تو آج تمہاری گود میں اپنا بچہ ہوتا۔ اب سو جاؤ، مجھے صبح آفس جانا ہے۔ اس نے ستارہ کو شرم سے سرخ کر دیا اور خود آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ اگلی صبح جب ستارہ کی آنکھ کھلی تو سلطان جا چکا تھا۔ اس نے جلدی سے سانم کو سنبھالا اور کچن میں ناشتہ بنانے چلی گئی۔ دن ہفتوں اور مہینوں میں بدلنے لگے۔ ستارہ نے خود کو سانم کی دیکھ بھال اور گھر کے کاموں میں اتنا مصروف کر لیا تھا کہ وہ سلطان کے سامنے آنے سے دانستہ گریز کرتی۔ رات کو جب سلطان کمرے میں آتا تو وہ یا تو سونے کی اداکاری کرتی یا سانم کو لے کر بیٹھی رہتی۔ سلطان نے بھی کبھی پہل نہیں کی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھا، جیسے اسے ستارہ کے اس رویے سے کوئی ہی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن خاندان کے لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں۔ شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے، مگر میاں بیوی کے درمیان وہ قربت نظر نہیں آئی تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ ایک دن سلطان کی پھوپھی گھر آئیں اور ستارہ کو اکیلے میں پکڑ لیا۔ ارے دلہن، کیسی ہو؟ سنا ہے میاں جی کو خوش نہیں رکھتی ہو۔ تم جوان ہو، حسین ہو، شوہر کو قابو کرنا عورت کا کام ہے۔ آخر کب تک وہ تم سے دور رہے گا؟ ستارہ شرم اور گھبراہٹ سے پانی پانی ہو گئی، لیکن یہ باتیں سلطان کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ اسی رات سلطان آفس سے جلدی آ گیا۔ ستارہ سانم کو سلا رہی تھی کہ سلطان کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح گھبراہٹ کا اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ اس نے نظریں جھکا کر پوچھا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، سلطان نے سنجیدگی سے کہا اور قدم بڑھا کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ ستارہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سلطان کی مردانہ خوشبو اس کے حواس پر چھانے لگی۔ ستارہ، آخر کب تک ہم اجنبی بن کر رہیں گے؟ 6 ماہ ہو گئے ہیں ہماری شادی کو۔ تم کب مجھے اپنا شوہر مانو گی؟ سلطان نے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ ستارہ کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ان کے درمیان فاصلہ سمٹ چکا تھا۔ میں نے تم سے نکاح کیا ہے ستارہ، کوئی گناہ نہیں۔ تم میری بیوی ہو اور اب مجھے اپنا حق چاہیے۔ مجھے لوگوں کی باتیں سن سن کر تھکاوٹ ہو گئی۔ مجھے سکون چاہیے تمہارے وجود سے۔ پلیز سلطان، چھوڑ دے مجھے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ستارہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ کس سے؟ مجھ سے؟ سلطان نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کی گرم سانسیں ستارہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں آج تمہیں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ میں بھی پاگل تھا جو اتنی حسین بیوی پہلو میں لیے باہر سکون ڈھونڈتا رہا۔ ستارہ نے گھبرا کر عادتاً پکارا، سلطان بھائی۔ یہ سنتے ہی سلطان کی آنکھوں میں جیسے آگ لگ گئی۔ اس نے سختی سے ستارہ کا چہرہ اونچا کیا اور دہکتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم نے پھر مجھے بھائی کہا؟ میں تمہارا شوہر ہوں اور آج میں یہ بھائی والا دیوار گرا کر رہوں گا۔ ستارہ نے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا،
لیکن وہ تو جیسے کوئی چٹان تھا۔ سلطان نے جھک کر اس کی گردن پر اپنے تپتے لب رکھ دیے۔ ستارہ کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ آپ ڈرنا چھوڑ دو جان من، بہت صبر کیا میں نے، تم میری بیوی ہو، صرف میری۔ سلطان کا جنون اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ شدت سے اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگا۔ کچھ پل کی مزاحمت کے بعد ستارہ نڈھال ہونے لگی۔ اس کے ہونٹ، اس کی سانسیں اور اس کا پورا وجود سلطان کی دسترس میں تھا۔ سلطان نے اسے بازو میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ آج کے بعد تمہاری زبان پر میرا ہی نام ہوگا ستارہ، اس نے مدھم روشنی میں ستارہ کے اوپر جھکتے ہوئے کہا۔ رات ابھی باقی تھی اور سلطان خان اپنی حق وصول کرنے کا تہیا کیے ہوئے تھا۔ صبح کی کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر بیڈ پر آ رہی تھی، مگر ستارہ نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھیں۔ اس کا پورا وجود دہک رہا تھا، مگر جسمانی تھکن سے زیادہ اسے شرمندگی اور ایک انجانی کیفیت نے گھیر رکھا تھا۔ سلطان جس طرح زبردستی اس کے وجود پر اپنا حق جما گیا تھا، وہ اسے کسی طور قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ ابھی تک اسی صدمے میں تھی کہ وہ شخص جس کی وہ بچپن سے عزت کرتی تھی، اس نے اس کی مرضی کے خلاف جا کر اسے اپنی بیوی ہونے کا احساس دلا دیا۔ سلطان واش روم سے باہر فریش ہو کر نکلا۔ اس نے گیلے بالوں کو تولے سے خشک کرتے ہوئے بیڈ پر پڑی ستارہ کی طرف دیکھا، جو چادر میں خود کو چھپائے لیٹی تھی۔ سلطان کے لبوں پر ایک ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ ستارہ جاگ رہی ہے اور صرف اس کا سامنا کرنے سے ڈر رہی ہے۔ کب تک سونے کا ارادہ ہے بیگم صاحبہ؟ صنم روئے گا تو اسے کون سنبھالے گا؟ سلطان نے جان بوجھ کر بلند آواز میں کہا۔ ستارہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس چادر کو مزید منہ پر کھینچ لیا۔ سلطان بیڈ کے قریب آیا اور جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ رات کی تھکاوٹ ابھی تک نہیں اتری کیا جان من؟ اگر کہو تو آج چھٹی کر لوں، تمہاری ساری تھکن اتار دوں گا۔ ستارہ نے تڑپ کر چادر ہٹائی اور اٹھ بیٹھی۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے، وہ نظریں جھکا کر ہکلائی۔ سلطان نے زوردار گہکا لگایا اور اس کے گال چوم کر کمرے سے نکل گیا۔ اگلے دن تک یوں ہی چلتا رہا۔ سلطان جہاں بھی اسے پاتا وہیں اپنی باہوں میں بھر کر اسے لٹانے لگتا۔ ستارہ کا رویہ سلطان کے ساتھ انتہائی سرد اور رسمی ہو گیا تھا۔ وہ صرف صنم کی وجہ سے اس کے سامنے آتی یا کھانا میز پر لگانے کے لیے۔ سلطان جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ محض جی یا نا میں جواب دے کر چلی جاتی۔ ایک صبح ناشتے پر سلطان نے خاموشی توڑنے کی کوشش کی۔ آج مجھے نیلی والی شرٹ نکال دینا، ستارہ نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ استری شدہ کپڑے ہینگر میں ہیں، خود لے لیں۔ سلطان نے چائے کا کپ میز پر زور سے رکھا۔ میں اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوں، ملازمہ سے نہیں۔ شام کو سلطان آفس سے جلدی آ گیا۔ وہ بہت خوشگوار موڈ میں لگ رہا تھا۔ وہ فون پر کسی سے ہنستے ہوئے بات کر رہا تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، تم کہو اور میں انکار کر دوں؟ ٹھیک ہے، ڈنر پر ملتے ہیں، بائے۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے فون بند کیا۔ ستارہ جو کام میں مصروف ہونے کا دکھاوا کر رہی تھی، اس کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ سلطان نے ستارہ کو نظر انداز کرتے ہوئے الماری کھولی۔ میرا بلیک سوٹ کہاں ہے؟ اور وہ نیا پرفیوم؟ ستارہ نے رہا نہ گیا۔ وہ پلٹی اور تیوریاں چھڑا کر پوچھا۔ کون سا ڈنر؟ کس کے اتنے پیار سے باتیں ہو رہی تھیں؟ سلطان نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اوہ ہو، ماہین آفس میں ایک کولیگ ہے، کافی ماڈرن اور خوبصورت ہے۔ اس نے آج مجھے ویلکم ڈنر کی دعوت دی ہے۔ کہہ رہی تھی سلطان تم بہت ہینڈسم ہو، اکیلے ڈنر کرنا بورنگ ہوتا ہے، تو آ جاؤ۔ ستارہ کے سینے میں جیسے آگ لگی۔ آپ شادی شدہ ہیں سلطان صاحب، گھر میں آپ کی بیوی اور بچہ موجود ہے، آپ کو زیب نہیں دیتا کہ غیر عورتوں کے ساتھ ہوٹلوں میں ڈنر کرتے پھریں۔ سلطان اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اوہ، تب تمہیں یاد آیا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ جب میں گھر میں اپنا حق مانگتا ہوں تو تم منہ پھیر لیتی ہو۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ماہین تو میری منتظر ہے۔ ستارہ نے غصے سے الماری سے اس کا سوٹ کھینچا اور بیڈ پر دے مارا۔ یہ لے اپنا سوٹ اور جائیں اپنی ماہین کے پاس۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ سلطان اسے پیچھے سے دیکھ کر مسکرا دیا۔
تیر نشانے پر لگا تھا۔ ستارہ کے دل میں حسد کی آگ نے اس کی چھپی ہوئی محبت کو جگا دیا تھا۔ اگلی رات خاندان کی ایک بڑی دعوت تھی جہاں سب کا جاننا ضروری تھا۔ ستارہ کا بالکل موڈ نہیں تھا مگر بھی اماں کے اصرار پر اسے تیار ہونا پڑا۔ اس نے سیاہ رنگ کی شفون کی ساڑی پہنی جس میں وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ڈوری باندھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی۔ آئینے میں سلطان کا عکس ابھرا۔ اس کی نظروں میں وہی پرانا جنون تھا مگر آج اس میں وحشت نہیں بلکہ بے پناہ ستائش تھی۔ سلطان آہستگی سے اس کے قریب آیا۔ ستارہ نے گھبرا کر پلٹنا چاہا مگر سلطان نے اسے دیوار اور اپنے وجود کے درمیان قید کر لیا۔ دروازہ کھولے سلطان، سب نیچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ ستارہ کا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ سلطان نے اس کی ساڑی کا پلو کندھے سے ہٹاتے ہوئے اس کی کمر پر موجود ڈوری کو انگلیوں میں لپیٹا۔ انتظار کرنے دو سب کو، آج میری بیوی کی ناراضگی ختم کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اس نے جھک کر ستارہ کے کندھے پر اپنے تپتے لب رکھ دیے۔ ستارہ کا پورا جسم پگھلنے لگا۔ آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ جائیں اپنی اس ماہین کے پاس، ستارہ نے جلن بھرے لہجے میں کہا۔ سلطان کھل کر مسکرایا۔ میری آنکھیں صرف تمہیں دیکھتی ہیں ستارہ، میری اپنی بیوی اتنی حسین ہے تو میں کسی اور کو کیوں دیکھوں؟ تمہارا یہ غصہ، یہ حسد سب بتا رہا ہے تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ ستارہ کی تمام مزاحمت دم توڑ گئی۔ اس نے اپنی پلکیں جھکا دی جو خاموش اجازت تھی۔ سلطان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ آج کی رات کوئی ماہین نہیں، کوئی حویلی نہیں، بس میں اور تم۔ اس رات سلطان نے ستارہ کو اتنی محبت دی اس کے دل سے سارا ڈر اور ماضی کے سائے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ اگلی صبح جب ستارہ کی آنکھ کھلی تو سلطان اسے بڑے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ صبح بخیر بیگم، سلطان نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ ستارہ نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ سلطان، آئی لو یو، اس کے لبوں سے نکلی یہ پہلی اعتراف محبت سلطان کی زندگی کی سب سے بڑی جیت تھی۔ نیچے آ کر سب ستارہ نے سانم کو گود میں لیا تو سلطان نے قریب آ کر دونوں کو اپنے حصار میں لے لیا۔ سانم کھلکھلا کر ہنس پڑا جیسے وہ بھی اس کا مکمل خاندان کی خوشی میں شریک ہو۔ سلطان نے ستارہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو میں کبھی خود کو سنبھال نہ پاتا۔ تم وہ دعا ہو جو خدا نے مجھے بن مانگے دی ہے۔ ستارہ کو اب ماننا پڑا کہ سلطان صرف اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کی زندگی کا سکون ہے۔ منال کی چھوڑی ہوئی نشانی سانم اب ان دونوں کی محبت کا مرکز تھا اور سلطان کی وہ ضد اب ستارہ کی سب سے بڑی چاہت بن چکی تھی۔ حویلی کے در و دیوار اب کسی طوفان کے خوف سے نہیں بلکہ سلطان اور ستارہ کی لازوال محبت کی گونج سے مہک رہے تھے۔